ناظرین، رحمت ڈرامہ کی کہانی شروع میں جتنی دلچسپ تھی اب اتنی ہی بور ہوتی جا رہی ہے، اور سب سے فنی لگتا ہے شایان صاحب جیسے کامیاب بزنس مین کو محلے کی آنٹیوں والا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھنا۔ اور یوں لگتا ہے جیسے کہانی ایک جگہ پہ آ کے رک گئی ہے، نہ آگے بڑھ رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے۔ اور آج کی ایپیسوڈ میں باری کے خیالوں میں بار بار پریشے کا آنا اور باری کو غلط فہمی ہونا کہ جیسے پریشے اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے، اسے کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے شادی کو تیار ہوں، میں تو آپ سے مذاق کر رہی تھی۔ ان سینز کو اتنا لمبا کھینچا گیا کہ جس کی کوئی تک بھی نہیں بنتی تھی۔ اور ادھر زہیب کی ماں کا دل جیسے ہی لگتا ہے کہ شاید اب علیزے کے لیے نرم پڑنے والا ہے، لیکن ڈرامے میں مرچ مسالہ ڈالنے کے لیے رائٹر زہیب کی ماں کو پھر وہیں زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ خیر، آج کی ایپیسوڈ میں تو زیادہ تر فلیش بیکس ہی تھے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ باری کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پریشے کی محبت میں اس حد تک ڈوب چکا ہے کہ اب اسے آفس میں بھی ہر طرف پریشے ہی پریشے دکھائی دیتی ہے۔ نہ اس کا آفس میں دل لگتا ہے نہ گھر میں دل لگتا ہے، ہنسنا بولنا تو وہ بالکل ہی چھوڑ چکا ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت دیکھ کر ایک بار پھر شایان صاحب اس کے سامنے ہمدرد باپ بننے کا ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جذباتی انداز میں باری سے کہتے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں صرف تمہاری خاطر پریشے کے سامنے ہاتھ جوڑ لوں گا، اس سے منتیں کر لوں گا اور اسے واپس تمہاری زندگی میں لے آؤں گا، کیونکہ بیٹا میں صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ لیکن ایسے میں شایان صاحب جس طرح کی شکلیں بناتے ہیں، یقین کریں کہ یہ ان کی پرسنالٹی پہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بہت سوبر انسان ہیں اور ویسے بھی ڈرامے میں انہیں اتنا بڑا بزنس مین دکھایا گیا ہے۔ خیر، باری اپنے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں ڈیڈ کہ آپ میری خاطر کسی کے سامنے جھکیں۔ پھر وہ اپنے رویے پر معافی مانگتا ہے اور شایان صاحب کے گلے لگ جاتا ہے کہ میری وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو گئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا کہ آپ پریشان ہوں۔ اور یہی تو شایان صاحب چاہتے تھے، وہ باری کو جذباتی طور پر اس کیفیت سے نکال کر اب اگلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی شادی کی بات، وہ بھی انایا کے ساتھ۔ اب وہ آہستہ آہستہ باری کے ذہن میں انایا کا خیال ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اسے سمجھائیں گے کہ اگر انایا اس گھر میں تمہاری بیوی بن کر آ جائے تو وہ تمہارے سارے غم بانٹ لے گی۔ وہ بہت سمجھدار لڑکی ہے، اس نے خود کو کافی حد تک بدل لیا ہے۔ اور یوں شایان صاحب ایک بار پھر جذباتی انداز اپنا کر باری سے انایا کے لیے ہاں کروانے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ شایان صاحب نہیں جانتے کہ انایا نے تو سوچ رکھا ہے جیسے ہی اس کی باری سے شادی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو منال کا اس گھر میں آنا بند کرے گی اور شایان صاحب سے بھی باری کو بہت دور کر دے گی۔ اور شایان صاحب ہیں کہ اس سیلفش لڑکی کے لیے اپنے بیٹے باری کے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اب باری بھی سوچے گا کہ پریشے نے تو شادی سے صاف انکار کر دیا، بلکہ وہ تو اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنے والی ہے، تو میری محبت تو مجھے مل نہیں سکتی، نہ ہی خوشی، تو کیوں نہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے انایا سے شادی کے لیے ہاں کر دوں۔ لیکن ناظرین، انایا کو جب اپنے باپ کے فیصلے کا پتہ چلے گا تو وہ اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ انایا اور باری کی شادی نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ اپنے باپ سے صاف بات کرے گی کہ انایا بہت ہی چالاک لڑکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے بھائی کی زندگی میں آئے اور میرے بھائی کی زندگی برباد کر دے۔ جہاں تک باری کی شادی کی بات ہے تو یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں خود باری کے لیے کوئی اچھی لڑکی تلاش کروں گی جو اس کے مزاج کے مطابق ہو۔ منال اچھی طرح جانتی ہے کہ انایا اگر اس گھر میں آ گئی تو صرف باری کی زندگی نہیں بلکہ اس کی اپنی اور راحیل کی زندگی بھی متاثر ہوگی۔ وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر واقعی باری کو پریشے کی محبت بھلانی ہے
تو اس کے لیے کسی مضبوط اور سمجھدار لڑکی کی ضرورت ہے، نہ کہ عنایا جیسی لڑکی کی۔ لیکن دوسری طرف شایان صاحب تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ سارا کھیل شروع سے ہی صرف عنایا کو باری کی زندگی میں لانے کے لیے کھیلا تھا۔ ادھر پریشے کے گھر میں بھی حالات کافی کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اس کی والدہ اس کی جلد از جلد شادی کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ لڑکے والوں کو پریشے بہت پسند آئی ہے اور وہ تو اپنی طرف سے رشتہ بھی پکا کر کے جا چکے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنا گھر بار دیکھنے کے لیے انوائٹ کیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر دادی پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رشتے اتنی جلدی طے نہیں کیے جاتے، ہمیں سوچنے سمجھنے کا وقت تو دیں۔ پہلے میں اپنے بیٹے سے بات کر لوں، پھر آپ کو جواب دیں گے۔ دوسری طرف پریشے اپنی والدہ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہے مجھے کچھ وقت چاہیے، میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ باری کو دل سے نکال ہی نہیں پا رہی۔ گھر کا ماحول اس بات پر کافی خراب ہو جاتا ہے۔ ایک طرف پریشے کا انکار، دوسری طرف زبیدہ بیگم کا مسلسل اصرار۔ ایسے میں عالم صاحب کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اس رشتے کے بارے میں فیصلہ کریں۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ لڑکا اچھا ہے اور اگر وہ چاہیں تو معلومات حاصل کر کے رشتہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو عالم صاحب پہلی بار سنجیدگی سے اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ زوبیہ کو پڑھتے اور ڈاکٹر بنتے دیکھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ان کے بیٹے بھی اتنے ہی قابل اور محنتی نکلتے۔ پہلی بار ان کے دل میں بیٹیوں کی اہمیت جاگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن ناظرین ابھی ان کی سوچ مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک انہیں اپنے بیٹوں کی طرف سے کوئی بہت بڑا دھچکا نہیں لگے گا، تب تک وہ پوری طرح نہیں سمجھ پائیں گے کہ بیٹیاں واقعی ہی رحمت ہوتی ہیں۔ اور رمیسہ بیگم پہلی بار عالم صاحب کو اپنی بیٹیوں کی تعریف کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو وہ تو شدید پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا، میری تو کایا ہی پلٹ گئی۔ کل تک یہی عالم صاحب میرے بیٹے کی رٹ لگائے رکھتے تھے اور آج اپنی بیٹیوں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو چھوڑ کر زبیدہ کے ساتھ اس گھر میں رہنا شروع کر دیں۔ یہ تو رمیسہ کبھی ہونے نہیں دے گی۔ تبھی عالم صاحب کو دوبارہ سے ان کی بیٹیوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عالم صاحب اس بار رمیسہ کی کسی بات میں آنے والے نہیں ہیں، بلکہ اسی کو اچھا خاصا شرمندہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو تم ادھر ادھر کی فضول باتیں لے کے آتی ہو اور میری بیٹیوں پر، میری بیوی پر نظر رکھتی ہو، اس سے اچھا ہے کہ تم اپنے بیٹوں پر توجہ دو تاکہ وہ بھی میری بیٹیوں کی طرح کچھ بن سکیں۔ چلو اس بات کی تو خوشی ہوئی کہ کم سے کم عالم صاحب کو اپنی بیٹیوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا، لیکن کیا ہی فائدہ اس اہمیت کے احساس کا جو جاگا بھی تب جب ان کے بیٹے نالائق نکلے۔ خیر دوسری طرف علیزے کے گھر کی بات کریں تو بھائی جب بھی مجھے لگنے لگتا ہے کہ زہیب کی ماں اب سدھر رہی ہے اور اس کے دل میں علیزے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن اچانک سب کچھ صفر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ زہیب کی ماں کے دل میں علیزے کی وہی نفرت پھر سے جاگ اٹھی ہے اور وہ علیزے کے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے گی، کیونکہ اس کی بیٹی نے اس کے کان میں یہ بات جو ڈال دی ہے کہ اگر زہیب کا ہونے والا بچہ بھی علیزے پر گیا تو کیا آپ ساری زندگی ویل چیئرز ہی کھینچنے میں لگا دیں گی۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے، ایک لڑکی چاہے وہ ویل چیئر پہ ہے، آپ کا سارا گھر اس نے سنبھال رکھا ہے، پھر بھی آپ کو اس کے صرف عیب ہی نظر آتے ہیں۔ ناظرین ویسے زیادہ تر سسرال والے اور خاص طور پہ ساس اور نندیں اتنی ظالم کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ڈرامے اور ارد گرد کے واقعات دیکھ کر میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا سسرال نہیں دیا۔ کیا آپ کے ارد گرد ایسا سسرال موجود ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔